میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ نے دروازے بند کر دیے، راستے بند کر دیے، ایک دروازہ کھولا ہوا ہے، ایک راستہ کھولا ہوا ہے۔ آج درد کی بات ہے اور رونے کی بات ہے کہ مسلمان بھی دولت کی دوڑ لگانے لگا اور اس کا جوان بھی دنیا کے منصوبے بنانے لگا۔ آج کوئی یوں نہیں کہتا کہ میں حضور کے ایک ایک طریقے کو سیکھتا ہوا مر جاؤں اور آپ کی ایک ایک سنت کو لیتا ہوا مر جاؤں کہ میں اسی میں کامیاب ہوں۔ میرے بھائیوں آج ہمارے جیسے بھی پیسے کے چاہنے والے بن گئے اور دوسروں کا تو کہنا ہی کیا۔ میرے دوستو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات سے جوڑا اور اپنے ذریعے سے اللہ پاک کی ذات سے جوڑا اور امت کو یہ بتلا دیا تم کاروباری نہیں ہو اور تم تاجر نہیں ہو اور تم سونے والے نہیں ہو اور تم چاندی والے نہیں ہو اور تم ملک مال دینار والے نہیں ہو، تم میرے ہو اور میرے اللہ کے ہو۔ تمہیں میرے کام کو لے کر دنیا میں پھرنا اور چلنا ہے۔ اور میں تمہیں بتلا دوں ما اوحی الی ان اجمع المال واکون من التاجرین، میرے رب نے مجھے یہ وحی نہیں بھیجی کہ پیسہ اکٹھا کر کے تاجر بن۔ مجھے میرے رب نے یہ کہا ہے، مجھے میرے رب نے یہ نہیں کہا پیسہ اکٹھا کر تاجر بن، میرے رب نے مجھے یہ کہا ہے میرا بن، میری بندگی کر، یہاں تک کہ میرا پیغام تیرے پاس آئے اور تو میرے پاس چل کے آئے۔ امت کو بتلا دیا کہ نبی بھی آج آئے گا تو میرا اتباع کیے بغیر چارہ نہیں ہے اس کا۔ میرے بھائیوں جس کی نبوت اتنی عالمی کہ جنات بھی آپ کی رسالت کو لے کر چل رہے ہوں، وَإِصْرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ، جب ہم نے پاس جنات کی ایک جماعت بھیجی، کیا کہتے ہیں؟ قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا۔ یوں کہیں جنات بھی آپ کی نبوت کے تابع ہو کر چل رہے ہیں اور آپ کو رسول بنا کے چل رہے ہیں، اور جنات بھی آج جنت میں نہیں جا سکتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کیے بغیر۔ میرے بھائیو دنیا کا کوئی انسان، کوئی کالا یا گورا، جب تک حضور کی غلامی میں اور آپ کے طریقے کو نہیں اپنائے گا میرے بھائیو وہ کامیاب نہیں ہو سکتا، اور جب تک اس کے اندر کا جذبہ حضور والا جذبہ نہیں بن جاتا میرے بھائیو اس کی نمازیں اسے جنت میں نہیں لے جا سکتی۔ میرے دوستو آج کے نمازیوں کو اور میرے جیسے علم پڑھنے والوں کو یہ دھوکہ نہ رہے کہ میں نمازی ہوں، میں علم والا ہوں۔ اگر دل میں دنیا اتری ہوئی ہے اور دل میں دنیا کی محبت آئی ہوئی ہے تو اٹھا کے دوزخ میں پھینک دیا جائے گا کہ میرے نبی نے تو دنیا کو ٹھکرایا اور اپنے بچوں کو بھوکا رکھا اور بیٹی کے فاقے برداشت کیے اور داماد کے فاقے برداشت کیے۔ وہ بیٹی کہ جسے جنت کی عورت کا سردار بنایا، اور وہ بیٹی کہ جسے سب سے زیادہ محبت فرمائی، اور وہ بیٹی کہ جس کا سب سے پہلے جب سفر میں آتے تھے تو گھر میں آ کر سب سے پہلے اپنی بیٹی کو دیکھا کرتے تھے، اور وہ بیٹی کہ جسے سب سے پہلے بشارت دی اے بیٹی میں تو دنیا سے جا رہا ہوں لیکن تو خوش ہو جا، سب سے پہلے تو میرے پاس آئے گی۔ اور اس محبت کی وجہ سے حضرت علی سے فرمایا یا علی اترضى ان يكون مقابلكم ان يكون منزلكم مقابل منزلی، اے علی خوش ہو جا تیرا گھر میں نے اپنے گھر کے سامنے بنوایا ہے جنت میں، جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے بنا ہوا ہے تاکہ میں اپنی بیٹی کو بھی روز دیکھتا رہوں۔ جس بیٹی سے اتنی محبت ہو میرے بھائیوں اس بیٹی کی بیماری کا پتہ چلتا ہے اور اس کی بھوک کا پتہ چلتا ہے اور اس کی تکلیف کا پتہ چلتا ہے، اور آپ تشریف لے جاتے ہیں عیادت کے لیے، ساتھ میں عمران ابن حسین ایک صحابی ہیں اور دروازے پہ کھڑے ہو کے فرماتے ہیں بیٹی میں اندر آنا چاہتا ہوں، میرے ساتھ عمران بھی ہے۔ بیٹی آواز دیتی ہے اے اللہ کے رسول میرے گھر میں اتنا کپڑا نہیں ہے جس سے میں اپنے چہرے کو چھپا کے پردہ کر سکوں، عمران اجنبی ہے اس سے تو پردہ کرنا ہے۔ میرے بھائیو ایک رومال گھر میں نہیں ہے جس سے پردہ ہو سکے، رومال بھی گھر میں نہیں ہے۔ آپ نے کندھے سے چادر اتاری اور اندر دی، کہا بیٹی پردہ کر لو، پردہ فرمایا، اندر آئے، عمران ساتھ ہیں۔ بیٹی کیا بات ہے یا رسول اللہ؟ امراض، اسقام، اوجاع، بیماریاں، تکلیفیں اور درد اور مصیبتیں، اور آنسو نکل پڑے۔ آپ نے فرمایا بیٹی مت رو، آپ بھی رونے لگ گئے۔ کہا بیٹی مت رو، ذرفت عیناکم نقال، آپ کی آنکھوں میں بھی آنسو اتر آئے، اور فرمایا بیٹی مت رو، تیرا باپ بھی 3 دن سے بھوکا کر رہا ہے۔ ہاں، اور یوں فرمایا کہ اے بیٹی تو دنیا کی بھوک سے مت ڈر، خوش ہو جا، اما ترضین ان تکونی سیدۃ نساء اہل الجنہ، اے میری بیٹی تو خوش ہو جا، تجھے اللہ تعالیٰ نے جنت کی عورتوں کا سردار بنا دیا ہے، اور اے بیٹی خوش ہو جا تیرے دونوں بیٹوں کو اللہ تعالیٰ نے جنت کے نوجوانوں کا سردار بنا دیا ہے۔ سیدہ شباب اہل الجنت الحسن والحسین، حسن اور حسین کو اللہ تعالیٰ نے جنت کے نوجوانوں کا سردار بنا دیا ہے۔ میرے بھائیو
اتباع وہ کرے گا، نبی کا غلام وہ ہے جس کا دل بھی نبی کے دل کے ساتھ دھڑکتا ہو، اور جس کا جسم بھی نبی کے جسم کے سانچے میں ڈھلا ہوا ہو، اور جس کی سوچ نبی کی سوچ میں ڈھلی ہوئی ہو، جس کا درد اور غم نبی کے غم میں ڈھلا ہوا ہو۔ اگر دنیا کے جذبے ہیں تو اس کی نماز اسے دوزخ سے بچا نہیں سکتی، اگر دنیا اندر میں پنپ رہی ہے تو اس کے حج اسے جہنم سے بچا نہیں سکتے، اور اگر یہ دنیا کو کمانے میں لگا ہوا ہے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسے اپنے ہاتھ سے حوض کوثر نہیں پلا سکتے کہ میں نے جس دنیا کے لیے سے بچوں کو اپنے محروم کیا، اپنی بیٹی کے فاقوں کو برداشت کیا، تو نے اس کی خاطر میرے طریقوں کو قربان کیا، تو میرا کیسا امتی تھا؟ میرے بھائیوں، اندر بھی حضور والا بن جائے اور باہر بھی حضور والا بن جائے، میرے بھائیوں اس پر اس امت کو اللہ نے کائنات کی سرداری عطا فرمائی اور کائنات کی اونچائی عطا فرمائی، یہاں تک کہ آپ نے فرمایا جنت سارے نبیوں پر حرام ہے جب تک میرا قدم نہ پڑ جائے۔ مفاتیح الجنت بیدی یوم القیامہ، جنت کی چابی میرے ہاتھ میں ہوگی۔ انا اول من یحرک باب الجنہ، میں سب سے پہلے جنت کے دروازے کو کھٹکھٹاؤں گا، فیفتح لی، میرے لیے کھلے گا، وان الجنت حرمت علی الامم حتی تدخلها امتی، اور جنت اللہ تعالیٰ نے ساری امتوں پر حرام کر دی ہے جب تک میری امت کا قدم جنت میں نہ پڑ جائے۔ اس امت کو اللہ نے اونچا درجہ دیا کہ اس امت کو اللہ نے رسول اونچا دیا۔ آپ کی نبوت ساری کائنات میں چھائی ہوئی ہے، جنات، انسان، پرندے، درندے، درخت، پتھر، پہاڑ ایک سفر میں ہیں۔ ایک بدو سامنے آیا، آپ نے فرمایا تو میرے اوپر ایمان لاتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ بدو کہتا ہے تیرا گواہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا اگر یہ درخت گواہی دے تو مانے گا؟ کہنے لگا مانوں گا۔ آپ نے درخت کو اشارہ کیا، فاقبلت الشجرۃ تخط الارض خطا، درخت دوڑتا ہوا آ رہا ہے اور زمین کو پھاڑتا ہوا آ رہا ہے اور آپ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ فاستشهدها ثلاثا، آپ نے 3 دفعہ اس سے پوچھا بتا میں کون ہوں؟ درخت کہتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ ایک بدو آتا ہے، آپ فرماتے ہیں تو میرے پر ایمان لاتا ہے؟ کہنے لگا ایمان تو لاؤں گا لیکن یہ درخت گواہی دے تو لاؤں گا۔ کھجور کا درخت کھڑا تھا، آپ نے انگلی کا اشارہ کیا، کھجور کی ایک شاخ اپنی جگہ سے ٹوٹی اور تنے کے ساتھ اترتی نیچے آئی اور دوڑتی دوڑتی آپ کے سامنے کھڑی ہوئی۔ 3 دفعہ اس نے گواہی دی، اشہد انک رسول اللہ، اشہد انک رسول اللہ، اشہد انک رسول اللہ، میں گواہی دیتی ہوں آپ اللہ کے رسول ہیں۔ آپ نے کہا واپس چلی جا۔ وہ شاخ اسی طرح ٹوٹی ہوئی شاخ اسی طرح دوڑتی ہے اور چلتی ہے اور کھجور پہ چڑھتی ہے اور اپنی جگہ پہ جا کے لگ جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، ایسے عظیم نبی کے طریقے کو کہتا ہے سنت ہے، عمل کر لو ٹھیک ہے، نہ کرو ٹھیک ہے۔ ارے آسمان ٹوٹ جانے سے اللہ کی قسم، ایک سنت کی بے عزتی اور ایک سنت کو ہلکا سمجھنا آسمان کے توڑ دینے سے زیادہ شدید۔ اللہ کی قسم، ہمارے اندر سے ایمان کا نور اللہ نے سلب کر لیا ہے۔ ابو سلیمان دارانی فرماتے ہیں جو دنیا کو ایک دفعہ محبت سے دیکھ لے اس کے دل سے ایمان کے نور کو سلب کر لیا جاتا ہے۔ اتنے بڑے نبی کی امت بن کے میرے بھائیوں آج باطل کے پیچھے دوڑے، اتنے بڑے نبی کی امت بن کے آج یہود و نصارہ کے طریقے پر چلے تو میرے بھائیوں اس نے امتی ہونے کا حق ادا نہیں کیا۔ اس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک کو تنگ کر دیا اور پریشان کر دیا۔ ہر پیر اور جمعرات کو عمل جا رہا ہے اور آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ اتنے عالمگیر نبوت، درخت بھی گواہی دے رہے ہیں، پتھر بھی گواہی دے رہے ہیں، ہوائیں گواہی دے رہی ہیں۔ خندق کے موقع پر شمال کی ہوا جنوب کی ہوا کے پاس جاتی ہے، کہتی آؤ رسول اللہ کی مدد کریں۔ ہوائیں چل رہی ہیں آپ کی مدد کے لیے اور جانور چل رہے ہیں آپ کی نبوت کو پہچان کر۔ آپ مجلس میں تشریف فرما ہیں، ایک اونٹ دوڑا ہوا آیا، فَأَلْقَى بِجَرَانِهِ ثُمَّ جَرْجَرَ، فَأَلْقَى بِجَرَانِهِ ثُمَّ جَرْجَرَ، آپ کے سامنے آپ نے اپنی گردن کو ڈالا اور رونے لگا، آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے ہیں، بلبلا رہا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ اونٹ میرے پاس شکایت لے کر آیا۔ اتنے میں اس کا مالک بھی دوڑتا ہوا پیچھے سے آیا، یا رسول اللہ اس اونٹ کو تو میں تلاش کر رہا ہوں، یہ یہاں کیسے آ گیا؟ فرمایا یہ تیری شکایت لے کر آیا ہے۔ عرض کیا یا رسول اللہ کیا شکایت کر رہا ہے؟ فرمایا یہ یوں کہہ رہا ہے یا رسول اللہ میں اپنے مالک کے گھر میں پیدا ہوا، پروان چڑھا، جوان ہوا، جب میں جوان تھا تو میں ان کی خدمت کرتا رہا، لکڑی لاد کے لاتا، پانی لاد کے لاتا، بوجھ اٹھا کے لاتا، یہاں تک کہ میری ہڈیاں بوڑھی ہو گئیں۔ اب جب میں بوڑھا ہوا ہوں تو یہ مجھے ذبح کرنا چاہتے ہیں، آپ میری جان بچائیں۔ میرے بھائیوں، آج مسلمان کہتا ہے اگر میں نبی کے طریقے پر دکان کروں گا تو میری تو دکان کا نقصان ہو جائے گا۔ ارے بدبخت، تیرے سے تو وہ ہرنی اچھی کہ جو جان قربان کرنے کے لیے آ رہی ہے کہ میں مر جاؤں نبی کے فرمان پر۔
لیکن مسلمان تاجر کہتا ہے ہماری تجارت اسلام پہ نہیں چل سکتی، افسر کہتا ہے میرا محکمہ حضور کے طریقے پر نہیں چل سکتا، وزیر کہتا ہے میری وزارت حضور کے طریقے پر نہیں چل سکتی۔ ارے میرے بھائی، موت تجھے بھی لے جائے گی اور تیری وزارت کو بھی لے جائے گی، اور موت تجھے بھی لے جائے گی اور تیری تجارت کو بھی لے جائے گی۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، بھاگو کہاں تک بھاگو گے، میرے موت کا پنجہ تمہاری گردن میں آ کے رہے۔ وَإِذَا الْمَنِيَّةُ أَنْشَبَتْ أَظْفَارَهَا أَلْفَيْتَ كُلَّ تَمِيمَةٍ لَا تَنْفَعُ، جب موت پنجے گاڑے گی تو دیکھے گا کہ سارے تعویذ دونے بیکار ہو کے رہ جائیں۔ فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون ونحن اقرب اليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا ان كنتم غير مدينين ترجعونها ان كنتم صادقين۔ اے بادشاہ بلاؤ اپنی فوجوں کو تیری جان بچا سکیں، اے وزیر صاحب بلا، اے تاجر صاحب بلاؤ، اے ڈاکٹر صاحب بلاؤ، ساری کائنات کے انسانوں کو بلاؤ اور میری موت کو ٹال کے دکھاؤ، نہیں میرا امر اتر چکا ہے اور تجھے اب اٹھایا جائے گا، تیری خوشی کے ساتھ یا تیری غمی کے ساتھ اب تجھے اٹھا کے کھینچا جائے۔ اخرجوا انفسکم، جان نکالو اب، فرشتوں کے ضربیں اور فرشتوں کے کوڑے اور فرشتوں کے گرز میرے بھائیوں نظر نہیں آتے، لیکن رسول اللہ کی سچی خبریں ہیں۔ آج امت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے غافل ہو کر چل، ہم سے تو ہر نہیں اچھی تھی جو جان قربان کرنے کے لیے آ گئی۔ اتنے میں وہ صحابی آیا، آپ نے عرض کیا بھائی میری ایک درخواست مانو گے؟ ان کا یا رسول اللہ نفدیک بامہاتنا وآبائنا، ہم پر آپ کے ماں باپ قربان، آپ درخواست، آپ امر فرمائیے، آپ کیا فرما رہے ہیں؟ کہا یہ ہرنی مجھے دے دو۔ ہم نے کہا آپ پر قربان آپ لے لیجیے۔ آپ نے ہرنی کو لیا، گردن سے رستہ نکالا، کجا چلی اپنے بچوں کے پاس تو آزاد، ہرنی بھاگتے ہی جا رہے ہیں۔ الصدق ینجی والکذب یہلک، اس حدیث پر ہرنی کو تو اعتبار ہے، لیکن مسلمان تاجر کہتا ہے میں سچ بولوں گا تو میری تجارت ختم ہو جائے گی، میں صحیح تولوں گا تو میری تجارت ختم ہو جائے گی، میرا کانٹا صحیح تولے گا تو مجھے بچت نہیں ہوگی۔ سچ پر ہرنی کو تو یقین ہے۔ قرطبہ کے شہر میں ایک تاجر اپنے کانٹے کو توڑ رہا ہے، دوسرا کہتا ہے کیا ہوا، خراب ہے کیا، صحیح نہیں ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کی قسم اگر یہ غلط ہوتا تو میں اپنی ساری دکان کو آگ لگا دیتا۔ تو انہوں نے کہا توڑ کیوں رہے ہو؟ اس نے کہا بات یہ ہے آج میرا پڑوسی مر رہا تھا اور اس سے کلمہ نہیں پڑھا جا رہا تھا، اسے کہہ رہے ہیں تلقین ہو رہی ہے، کلمے کی تلقین ہو رہی، وہ کہتا مجھ سے نہیں پڑھا جا رہا، مجھ سے نہیں پڑھا جا رہا۔ ارے کیوں نہیں پڑھا جا رہا؟ وہ کہتا میرے ترازو کا کانٹا میرے حلق میں اتر چکا ہے، مجھ سے کلمہ نہیں پڑھنے دے رہا۔ میرے بھائی تیرا ترازو آج 4 پیسے تو بچائے گا لیکن تیرے کلمے کو اٹھا کے لے جائے گا اور تجھے ایمان سے خارج کر کے جہنم میں جا کے پھینکے، یا تو کلمے کو بچا لے یا اپنے 4 پیسوں کو بچا لے، ایک طرف تجھے آنا پڑے۔ اما الدنیا و اما الاخرہ، من احب الدنیا اضر بآخرتہ ومن احب الاخرہ اضر بدنیاہ فلیوفر ما یبقى علی ما یفنی۔ سن لو اے میری امت، اگر دنیا سے محبت کرو گے تو آخرت کو برباد کرو گے، اور اگر آخرت سے محبت کرو گے تو دنیا کا نقصان کرو گے۔ میں تمہیں سیدھا راستہ بتاتا ہوں، دنیا کا نقصان برداشت کر لینا، آخرت کا نقصان مت برداشت کرنا۔ یہ کہتا ہے عبد الدینار و عبد الدرہم و عبد القطیفہ، اللہ کا میرے بھائیو یہ وہ رسول ہے اور یہ وہ حبیب ہے جب قیامت کی چنگھاڑ اٹھے گی، تصفر زفرتن، ایک چیخ مارے گی جہنم، لا یبقى ملک مقرب، بڑے بڑے فرشتے جبرائیل جیسے، ولا نبی مرسل، بڑے بڑے رسول خلیل ابراہیم جیسے منہ کے بل زمین پر گرے ہیں اور کہہ رہے ہیں یا رب نفسی نفسی، اے اللہ بس ہمیں بچا ہمیں بچا۔ ایسے عالم میں یہ اللہ کا حبیب کہتا ہے یا رب امتی امتی، اے اللہ میری امت کو بچا میری امت کو بچا۔ اتنا حبیب و شفیق نبی ہاتھ اٹھا کے کہتا ہے اے اللہ میری امت میں سے جو پیسے کی دوڑ لگائے اسے ہلاک کر دے، میری امت میں سے جو مال کی دوڑ لگائے اسے ہلاک کر دے، میری امت میں سے جو سونے چاندی کی دوڑ لگائے اسے ہلاک کر دے۔ یا اللہ اسے منہ کے بل زمین پہ گرا، اے اللہ اسے کوئی تکلیف پہنچے تو کوئی اس کی تکلیف دور کرنے والا نہ ہو۔ میرے بھائیو مال آتا جائے گا اور عذاب بھی آتے جائیں گے، مال آتا جائے گا اور پریشانیوں کے نقشے بھی آتے جائیں گے، کیونکہ یہ مال رسول اللہ کو خوش کر کے نہیں آ رہا، یہ مال نفس و شیطان کو خوش کر کے آ رہا ہے اور بیوی کے جذبات کو پورا کرنے کے لیے آ رہا ہے اور بچوں کے لیے بڑے بڑے منصوبے بنا کے آ رہا ہے، لیکن یہ رسول اللہ کی آنکھوں کے ڈھونڈنے کے لیے مال نہیں آ رہا۔ جس رسول نے راتوں کو رو رو کے وَلَهُ عَزِيزٌ كَعَزِيزِ الْمِرْجَلِ، جو روتا ہے جس کے رونے سے سینہ کھولتا ہے اور اس کا گناہ کوئی نہیں ہے، وہ تو وہاں پر جائے گا۔ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، تیرے رب نے تو تجھے مقام محمود دیا ہے۔
وہ اپنے لیے نہیں روتا، وہ اس امت کے لیے روتا ہے۔ یہ کتنی ظالم امت ہے، میں ظالم ہوں، آپ بھی ظالم ہیں، ظالم کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر آج پیسے کو ترجیح دی جا رہی ہے، آج دکان کو ترجیح دی جا رہی ہے، آج بیوی کے آنسو حضور کے طریقے کو قربان کرتے ہیں، بچے کی ضرورت پر مسلمان اپنے نبی کے طریقے کو قربان کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، مسلمان اس لیے نہیں آیا، ہمیں اللہ کے امر کو اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو دیکھنا ہے، جس کے ہرنی میں، جس کی جدائی پر آپ خطبہ دیا کرتے تھے، کھجور کا تنا ٹیک لگا کے جمعے کا خطبہ دیتے تھے۔ مجمع زیادہ ہو گیا، ذرا اونچی جگہ پر کھڑے ہونے کی ضرورت پیش آئی۔ لو اتخذنا لک ممبرا، یا رسول اللہ اگر ہم آپ کے لیے ممبر بنا دیں تو کیا خیال ہے، اونچے ہو کے ذرا مجمع سامنے رہے گا؟ فرمایا بے شک ضرور بنا دو۔ ممبر بنا، یہ ممبر، یہاں وہ اسطوانہ لکڑی کا ستون، کھجور کی لکڑی کا ستون، اور ادھر آپ کے حجرات مبارکہ۔ اب جمعے کا دن آپ اپنے حجرہ مبارک سے نکلے، ممبر پر آنے کے لیے وہاں سے آئے، اور وہ جو لکڑی کا ستون ہے کھجور کی کا، اس کو پار کیا اور قدم رکھا ممبر پر۔ فحنا حنین العشار، تنے میں سے چیخ نکلی جیسے گابھن اونٹنی چیختی ہے 10 مہینے کی۔ تنا ایسے چیخا جیسے اونٹنی گابھن چیختی ہے، رویا۔ آپ پیچھے کو لوٹ آئے، اس کو یوں گلے سے لگایا، فرمایا ارے کیا تجھے یہ پسند نہیں کہ تو جنت کا درخت بن جائے اور جنت والے تیرے میوے اور پھل کھائیں؟ فسکن روعہ، اب اس کا رونا بند ہوا، جیسے ہچکیاں لیتا ہے، ہچکیاں لیتے 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 خاموش ہوا۔ فانشقت الارض، زمین پھٹی اور تنا اس میں غائب ہو گیا۔ جس کی ایسی عالمی نبوت اور جس کا اتنا عالی درجہ اور مقام، میرے بھائیو اور دوستو، اس کے طریقے سے ہٹ کر کون عزت پائے گا؟ اور اس کے طریقے سے ہٹ کر مال کما کر کسی کو مال سکون نہیں دے گا، اس کے طریقے سے ہٹ کر کسی کو دنیا عزت نہیں دے سکتی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ہی میں دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے۔ میرے بھائیو، ہم یہ تبلیغ میں دعوت دے رہے ہیں کہ ساری جہانوں کی کامیابی، سارے انسانوں کی کامیابی، تمام طبقات امت کی کامیابی اللہ پاک کے حکموں میں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں ہے۔ جو اس طریقے پر تل کر آئے گا وہ ہے کامیاب، جو اس طریقے سے ہٹ جائے گا چچا ہو کر بھی ہلاک ہے۔ اور وہ ایک ہی کلمہ ہے کائنات کی آزادی کا اور کائنات کی کامیابی کا۔ آپ نے قبیلہ قریش جمع ہے، چچا کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، چچا کہتے ہیں بھتیجے تم اپنے ان بڑوں کی بات مانتا کیوں نہیں؟ فرمایا یا عام کلمۃ واحدۃ یا معاشر قریش کلمۃ واحدۃ لو تعطونها، ایک بول میرا مان لو، عرب اور عجم تمہارا غلام بن جائے گا۔ ابو جہل کہنے لگا ابھی کا 10 کلمات، تیرے باپ کی قسم 10 دفعہ پڑھنے کو تیار ہے، 10 بول پڑھنے کو تیار ہے، میں کہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور اللہ ایک ہے۔ ان کا یہ ہم نہیں کہتے۔ جب وہاں سے مایوس ہوئے تو کہا یا عم انت فقلها احاج لك بها عند الله يوم القیامہ، اے چچا تو کہہ دے، اگر یہ نہیں کہتے میں تیری قیامت کے دن سفارش کروں گا۔ لیکن اتنا قریب ہو کر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اندر میں نہیں آیا تو کام دنیا سے ناکام ہو کے چلا گیا۔ فاصدع بأمرك لم تصبك صبابة ولقد صدقت وكنت قبل أمينا ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا۔ اے بھتیجے مجھے پتا ہے تیرا دین سچا ہے، تو کھڑا ہو کے بات کر، لیکن میں بات یہ ہے کہ میں تیری بات نہیں مان سکتا کہ قریش کی عورتیں مجھے تانے دیں گی۔ بھتیجے کا دین قبول کر لیا۔ ہاں میرے بھائیوں اور دوستوں، دنیا سے ناکام چلا گیا۔ ایک کامیابی کا راستہ ہے اور بلال کا کوئی رشتہ نہیں ہے، کوئی واسطہ نہیں ہے، زندگی کو نبی کے طریقے میں ڈھال دیا، زندگی کو نبی کے امر پر ڈھال دیا۔ اللہ پاک نے عزت دی، رفعت دی، اونچائی دی، مسجد نبوی کا مؤذن بنایا۔ اور میں آپ کیا جانے کہ مؤذن کسے کہتے ہیں؟ ہم تو ڈاکٹر صاحب کو جانتے ہیں، وکیل صاحب کو جانتے ہیں، وزیر صاحب کو جانتے ہیں، ہمیں کیا خبر کہ مؤذن کسے کہتے ہیں؟ مؤذن وہ شخصیت ہے جسے قبر کی مٹی نہیں کھا سکتی۔ لا یدود فی قبرہ، جو اللہ کی رضا کے لیے اذان دیتا ہے، قبر کی مٹی اسے نہیں کھا سکتی۔ اطول اعناقا یوم القیامہ، قیامت کے دن اس کی اونچی، سب سے اونچی گردن۔ این الفقہاء، این الائمہ، این المؤذنون،
فرشتہ اعلان کر رہا ہے، فقہا، مسجد کے امام، اذان دینے والے باہر آ جاؤ. یہ تین طبقات تو باہر آ گئے. ڈاکٹر صاحب بھی قطار میں کھڑے ہیں، وزیر صاحب بھی قطار میں کھڑے ہیں، اور انجینئر صاحب بھی قطار میں کھڑے ہیں. آج سب کی قطاریں لگ رہی ہیں اور ان کو آگے لا کر کہا جا رہا ہے بچھاؤ ان کے لیے موتیوں کے ممبر اور بٹھاؤ ان کو ممبروں پر، حساب کتاب لو ان کا. ہمیں کیا خبر میرے بھائیوں، قرآن کی کیا عظمت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پر اترا ہوا کلام اور آپ کے سینے میں آیا ہوا کلام کہتا ہے اگر میں نے حافظ بنا دیا تو میرا بیٹا تو ساری زندگی ٹکڑے کھاتا رہے گا، اور ڈاکٹر بن گیا تو بڑی عزت پائے گا. ارے یہی رسول اللہ کی قدر ہے. ان فی الجنت نہرا اسمہ ریان علیہ مدینۃ من مرجان لہ 70,000 باب من ذہب وفضۃ لحامل القرآن. اللہ کا رسول خوشخبری دے رہا ہے جنت میں ایک محل ہے جو ریان نہر کے کنارے پر ہے، جو مرجان کے پتھر سے بنا ہے، جس کے 70,000 سونے اور چاندی کے دروازے ہیں جو حافظ قرآن کی خدمت میں پیش کیا جائے گا. ہاں، یہ ڈاکٹر صاحب کو نہیں دیا جائے گا، یہ حافظ قرآن کو دیا جائے گا. وہاں رسول اللہ پر قیمت لگے گی. بلال بے حیثیت، اس کے باپ کے نام کا پتہ ہے، دادا کا نام کوئی نہیں جانتا، لیکن وہ بلال دمشق میں دفن، حضور پاک مدینے میں آرام فرما رہے ہیں. آپ مدینے میں آرام کر رہے ہیں، بلال کہاں ہے؟ دمشق میں ہے. 2000 میل کا سفر ہے، لیکن آپ خوشخبری دے رہے ہیں بلال خوش ہو جا، قیامت کے دن تو میرے سامنے سے اٹھے گا، اذان دیتا ہوا اٹھے گا. ہاں، اور آپ نے فرمایا خوش ہو جا بلال، جب میں جنت میں جاؤں گا تو میری اونٹنی کی نکیل پکڑ کر تو میرے آگے آگے جنت میں چلے گا. یہ عزت ملی ہے کس پر؟ یہ عزت ملی ہے کس پر؟ حضور پاک کی غلامی پر. اور میرے بھائیوں، ابو بکر بھی مکے کا سردار ہے اور عاص بن وائل بھی مکے کا جج ہے. ابو بکر بھی جج ہے، عاص بن وائل بھی جج ہے، دونوں بڑے فیصلے والے. ایک غلام بن گیا، ایک سرکش بن گیا. عاص بن وائل جہنم میں اپنی آنتوں کو گھسیٹتا پھرتا ہے اور ابو بکر نبی کا غلام بن کر آپ سے بشارت لے رہا ہے. آپ نے فرمایا انی لأعرف رجلا باسمہ و باسم ابیہ و امہ لا یاتی بابا من ابواب الجنت الا قال مرحبا مرحبا، اے تشریفا مبارکا. میں ایک آدمی کا نام جانتا ہوں، اس کے باپ کا ماں کا نام جانتا ہوں. جنت کے جس دروازے پر آئے گا جنت کہے گی حضرت میرے پاس سے آ جاؤ، میرے پاس سے آ جاؤ، ادھر کو آ جاؤ، ادھر کو آ جاؤ، ادھر کو آ جاؤ. ہر دروازہ کہے گا یہ قسمت والا تو میرے پاس سے گزرے، میں خوش قسمت بن جاؤں. میرے بھائیوں، سلمان فارسی اٹھے، ان ھذا لمرتفع شانہ یا رسول اللہ، یہ اونچی شان والا اے اللہ کے رسول کون ہے؟ آپ کی انگلی اٹھی، فہو ابو بکر ابن ابی قحافہ، یہ ہے ابو قحافہ کا بیٹا ابو بکر جسے جنت کا ہر دروازہ پکارے گا. اور آپ نے فرمایا اما انت یا ابا بکر فاول من يدخل من امتی، اے ابو بکر تو میری جنت، تو میری امت میں سب سے پہلا ہے جو جنت میں قدم رکھے گا. بلال جو آگے جا رہے ہیں وہ اس لیے آگے نہیں جا رہے کہ وہ پہلے ہیں، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹنی کی لگام پکڑ کر جانے والے جا رہے ہیں، وہ تو اس لیے ہیں. اور امت کا سب سے پہلا ابو بکر ہوگا جس پر جنت کا دروازہ کھلے گا. ابو جہل بھی مکے کا سردار ہے اور عمر بھی مکے کا سردار ہے. دونوں کو اللہ کا رسول مانگتا ہے اے اللہ یہ عمر ابن ہشام دے دے، یہ عمر بن خطاب دے دے. عمر ابن ہشام ابو جہل ہے، وہ تو آ گیا سرکشی میں اور عمر آ گیا غلامی میں. میرے بھائیو، اللہ ذوالجلال کی قسم، والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، نہ وزارتیں عزت دے سکتی ہیں، نہ صدارتیں عزت دے سکتی ہیں، نہ سرافے عزت دے سکتے ہیں، نہ سونا چاندی ملک مال عزت دے سکتا ہے. عزت ایک ہی طریقے میں ہے اور وہ ہے محمد رسول اللہ. بس یہ ایک طریقہ عزت کا ہے. میرے بھائیو، ہم اس کو سیکھ لیں. ہم تبلیغ میں کہہ رہے ہیں بھائی کلمہ سیکھو، کلمہ سیکھو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سیکھو. نمازیں پڑھتے ہیں کلمے سیکھے بغیر، روزے رکھتے ہیں کلمہ سیکھے بغیر، حج کرتے ہیں کلمہ سیکھے بغیر. لہذا جب حج کر کے آتا ہے تو دل کی سختی کو اور بڑھا دیا جاتا ہے کیونکہ اس نے کلمہ نہیں سیکھا ہوا. ابو جہل بھی سردار، عمر بھی سردار. ایک غلام بنا، ایک اکڑ گیا. ایک نے کہا میری چودراہٹ جاتی ہے، ایک نے کہا میری چودراہٹ جاتی ہے تو جائے، میں تو غلام بنوں گا. ابو جہل کی سرداری ذلت میں بدلی. بدر کے میدان میں خبیث قتل ہوا اور ایسا سخت، ایسا اکڑا ہوا. جب عبداللہ ابن مسعود چڑھے گردن کاٹنے کے لیے تو کہنے لگا میری تلوار سے کاٹو، یہ زیادہ تیز ہے، اور ذرا نیچے سے کاٹنا، لوگوں کو پتہ چلے سردار کی گردن ہے. اور اپنے نبی کو کہنا، اپنے ساتھی کو کہنا وَقُلْ لِصَاحِبِكَ إِنَّكَ الْيَوْمَ أَبْغَضُ إِلَيَّ مِنَ الْأَمْسِ إِنَّكَ الْيَوْمَ أَبْغَضُ إِلَيَّ مِنَ الْأَمْسِ. میں کل تیرے ساتھی سے، میں کل تمہارے نبی سے جتنی نفرت کرتا تھا آج اس سے زیادہ نفرت کر رہا ہوں. یہ مرتے ہوئے کہہ رہا ہے. اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے ابو جہل کو ہاویہ میں پھینکا جائے گا. جہنم کے 7 حصے ہیں،
اوپر جہنم، اس سے نیچے خطمہ، اس سے نیچے لظا، اس سے نیچے سعیر، اس سے نیچے سقر، اس کے نیچے جحیم، اور اس کے نیچے حاویہ۔ حاویہ میں منافقین ہیں جس کی آگ اتنی تیز ہے کہ جب اوپر کو اٹھتی ہے تو دوزخ بھی رونے لگ جاتی ہے اس کی آگ سے۔ اس میں ابو جہل کو ڈالا جائے گا اور فرشتے اسے پکڑیں گے اور اس کے سر میں ہتھوڑے کے ذریعے سے لوہے کی سلاخ سے سوراخ کریں گے اور اس کے سر کو پھاڑ کر ثم صبوا من فوق رأسه الحمیم، اس کے سر میں پانی ڈالا جائے گا جہنم کا کھولتا ہوا، جو اس کی آنتوں کو کاٹ کر نیچے لے جائے گا اور کھال کو ادھیڑ کر پاؤں میں لٹکائے گا، اور اللہ کہے گا ذق انک انت العزیز الکریم، آج چکھ مزہ، تو نے دنیا میں میرے نبی کے سامنے تکبر کیا، آج مزہ چکھ لے۔ اور غلام بنا، اپنی سرداری کو توڑ دیا، اپنی وجاہت کو توڑ دیا، اپنی سرداری کی پرواہ نہیں کی، حضور کے طریقے میں آیا۔ اللہ کا نبی خوشخبری دے رہا ہے، یا عمر رأیت فی الجنت قصرا، میں نے رات کو جنت میں ایک محل دیکھا، من لؤلؤۃ بیضاء، سفید موتی کا، مشیدا بالجواقیت والجواہر، جس میں موتی اور یاقوت لگے ہوئے تھے۔ قلت لمن ھذا، میں نے فرشتے سے کہا یہ محل کس کا ہے؟ فرشتہ کہتا ہے لفتم من قریش، جی ایک قریشی نوجوان کا محل ہے۔ فظننت انہ لی، میرے دل میں آیا کہ ایسا حسین و جمیل محل تو میرا ہی ہوگا، اور کس کا ہوگا؟ ایسا اچھا محل تو میرا ہی ہوگا۔ فذهبت لأدخلہ، میں جب داخل ہونے لگا تو فرشتے نے کہا انہ لعمر بن الخطاب، یا رسول اللہ یہ تو عمر بن خطاب کا محل ہے۔ آقا نے فرمایا اے ابو حفص، تیرا غصہ یاد آ گیا اس لیے داخل نہیں ہوا۔ کیا کہا؟ تیرا غصہ یاد آ گیا اس لیے داخل نہیں ہوا۔ حضرت عمر رونے لگے، اے اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ کا قربان، بھلا آپ پہ ہم کیا غصہ کر سکتے ہیں؟ ایک مان گیا تو چڑھ گیا، ایک نے ٹکر کھائی تو برباد ہو گیا۔ امیہ بن خلف بنو امیہ کا چودھری ہے، اور عثمان غنی بنو امیہ کے چودھری ہیں۔ عثمان غنی بنو امیہ کے سردار، امیہ بن خلف بھی بنو امیہ کا سردار۔ ایک نے ٹکر لی، ایک نے گردن جھکائی، ایک نے کہا میں غلام، ایک نے کہا میں سردار، اگر میں مانتا ہوں تو میری سرداری جاتی ہے، ایک نے کہا میں مانوں گا چاہے میری سرداری چلی جائے۔ ایک کو خدا نے برباد کیا، ہلاک کیا، اور بدر کے گڑھے میں برباد کر کے تباہ و ہلاک کیا اور جہنم کی آگ کا شکار کیا۔ امیہ بن خلف آیا، ہاتھ میں ایک ہڈی، پرانی ہڈی، پتہ اسے یوں مسلا، یوں کر کے پھونک مار کے اڑایا، مگر تیرا رب اسے زندہ کرے گا وہی رمین، اسے تیرا رب زندہ کرے گا وہی رمین، یہ پرانی ہو گئی، بکھر گئی۔ ہاں میرا رب اس کے ذرات کو جمع کرے گا اور تجھے بھی اٹھائے گا اور تجھے جہنم میں ڈالے گا۔ اور ایک نے مانا، عثمان نے مانا تو آپ نے فرما دیا ہے عثمان سن لے، ان لکل نبی رفیقا فی الجنہ فانت رفیقی فی الجنہ، اے عثمان جنت میں ہر نبی کا ایک رفیق ہوگا، میرے جنت کا رفیق تو ہے، تو میرا رفیق تو ہے، میرے جنت کا رفیق تو ہے۔ ابو لہب سردار ہے بنو ہاشم کا، علی ابن ابی طالب بھی بنو ہاشم ہے، اور ابو لہب بھی بنو ہاشم ہے۔ علی ابن ابی طالب کا کوئی رتبہ نہیں ہے، ابو لہب کے مقابلے میں دنیا کے اعتبار سے ابو لہب نے ٹکر لی، میں سرداری نہیں چھوڑ سکتا۔ آج کا مسلمان کہتا ہے میں دکان کے کاروبار کو اور میں اپنی صدارت اور وزارت کو اگر نبی کے طریقے پر چلاتا ہوں تو میرے تو پلے ہی کچھ نہیں پڑے گا، میں کیسے کروں؟ ارے میرے بھائیوں، کلمہ کیوں پڑھا ہے؟ پھر کلمہ پڑھنے کا مطلب ہے اب میں غلام ہوں، اب میں نوکر ہوں، اب مجھے اپنی نہیں کرنی، بیوی بچے کی ضرورت کو نہیں دیکھنا، مجھے یہ دیکھنا ہے کہ میرا رب مجھ سے کیا چاہتا ہے۔ عمر ابن عبدالعزیز کے 12 بیٹے ہیں اور چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں، اور حال عمر کا یہ ہے کہ اس کا عمر اتنا بڑا بادشاہ آج ساری دنیا میں کوئی نہیں ہوگا۔ 3 بر اعظم پر جس کا عمر چلتا ہے، 3 بر اعظم اس کے قدموں میں جھکا ہوا ہے، اور اس کے گھر کا یہ حال ہے کہ بیٹیاں جب گھر میں آتے ہیں تو منہ پہ ہاتھ رکھ کے بات کرتی ہیں، میری بیٹی تو نے منہ پہ کیوں ہاتھ رکھا ہے؟ خادمہ کہتی ہے امیر المومنین کچے پیاز سے روٹی کھائیے، بو آتی ہے۔ عمر کی آنکھوں میں آنسو آئے، ارے میری بیٹیوں میں تمہیں بڑے اچھے کھانے کھلا سکتا تھا، لیکن تمہارا باپ دوزخ کی آگ کو برداشت نہیں کر سکتا۔ ایک عورت آئی، عراق سے چل کے آئی کہ میں امیر المومنین سے وظیفہ منظور کرواتی ہوں، آ کے دیکھا تو کچا گھر ہے پرانا سا، سوچنے لگی یہ تو خود اجڑا ہوا ہے، یہ مجھے کیا آباد کرے گا۔ جب اندر میں آئی تو ایک عورت بیٹھی ہے سوٹ کو ٹھیک کر رہی، ایک آدمی کنویں میں سے ڈول نکال کے گارے میں ڈال رہا ہے، کہنے لگی یہ امیر، میں نے کہا ہاں، یہ تو اجڑا پڑا ہے تو میرا کام کہاں سے چلے گا؟ فاطمہ نے کہا اماں ایک گھر اجڑ کر سارے گھر آباد ہو چکے تھے،
ایک اجڑا ہے سب کی آبادی کے لیے اجڑا ہے. کہنے لگی وہ حضرت عمر جو تھے وہ پانی ڈال رہے تھے مٹی میں, تو اس نے یوں سمجھا یہ کوئی نوکر ہے. کہنے لگی تیرا نوکر کتنا بے شرم ہے, تیری طرف گھور گھور کے دیکھتا ہے, تو اس سے پردہ کر لینا. تو فاطمہ نے کہا یہی تو امیر المومنین ہے میرا خان, یہی تو آج تو کلرک جو ہے امان کا نہیں ہے, ہاں امیر المومنین کہتا ہے اس کو ایک مومنی, تو یہ تو نوکر ہے اس سے پردہ کرو. تو کہتے نہیں یہی تو میرا خامن ہے, یہی تو میرا خامن ہے. اور اللہ نے رتبہ کیا دیا, جب موت آئی اور جنازہ اٹھا اور قبر پہ رکھا تو آسمان سے ہوا چلی اور ایک پرچہ زمین پہ گرا, پرچے کو اٹھایا گیا, اس میں لکھا ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم براءۃ من اللہ لعمر بن عبد العزیز من النار, ہم نے عمر کو دوزخ کی آگ سے آزاد کر دیا. میرے بھائیو ہمارا یہ امتحان ہے کہ ہم کدھر کو چلتے ہیں. ابو لہب اٹکا, علی جھکے, آپ نے خوشخبری دی یا علی اترضى ان يكون منزلك مقابل منزلی, اترضى ان يكون منزلك مقابل منزلی, اے علی خوش ہو جا, راضی ہو جا, تیرا گھر جنت میں میرے گھر کے سامنے بنایا جائے گا. درجے طے ہو رہے ہیں, یا طلحہ تو یا زبیر, طلحہ اور زبیر ہیں اور جھکتے ہیں مانتے ہیں. یا طلحہ تو یا زبیر ان لكل نبی حواریا فی الجنہ وانتما حواریہ فی الجنہ, اے طلحہ اے زبیر جنت میں ہر نبی کے حواری ہوں گے, میرے جنت کے حواری تم طلحہ اور زبیر ہو. آپ مسجد میں بیٹھے ہیں, کہا ابھی ایک جنتی آدمی آئے گا, آپ نے کہا ابھی ایک جنتی آدمی آئے گا. تھوڑی دیر ہوئی تو حضرت ابوبکر صدیق اندر تشریف لے آئے. پھر آپ نے فرمایا ابھی ایک جنتی آدمی اندر آئے گا, ابھی ایک جنتی آدمی اندر آئے گا. تھوڑی دیر ہوئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے. میرے بھائیوں جنہوں نے مانا ان کو اللہ نے عزت دی, جنہوں نے ٹھکرایا انہیں اللہ تعالیٰ نے ہلاک و برباد کر دیا. آج ہم یوں کہہ رہے ہیں کہ ساری دنیا کے انسانوں کی عزت اور کامیابی اور ساری دنیا کے انسانوں کے لیے راحت, امن, چین, سکون نہ ملک میں نہ مال میں نہ دنیا کے عہدوں میں, صرف ایک طریقے میں ہے کہ محمد رسول اللہ کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر زندگی آ جائے. آپ نے فرمایا کہ میں اور میری امت قیامت کے دن ایک بڑے اللہ میری امت کو سلامتی سے پار کر دے, میری امت کو سلامتی سے پار کر دے. قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا پتہ چلے گا. ارے میرے دوست, ارے میرے بھائی, تو دنیا میں محل بنانے نہیں آیا اور مکان بنانے نہیں آیا اور بڑے بڑے کاروبار چلانے نہیں آیا. ارے میرے بھائی تو اللہ کے کام کو لے کر اور نبی کے کلمے کو لے کر سارے عالم میں پھرنے کے لیے آیا ہے. تیرا کام یہ ہے کہ نبی کے کام کو لے کر دنیا میں پھر جا اور نبی کے کلمے کو دنیا میں بلند کر. کسی کی قبر کہیں بنے, کسی کی قبر کہیں بنے, کوئی کہیں مرے کوئی کہیں مرے, یہ امت سارے عالم میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے آئی ہے. ایک ایک کو اٹھا کے پھینکا جا رہا ہے اور بدر کے میدان میں کھڑا کر کے بتلا دیا کہ بتاؤ اب میرے پہ قربان ہوتے ہو یا گھر کو دیکھتے ہو, بھی بچوں کو دیکھتے ہو. انہوں نے کہا یا رسول اللہ, اللہ کی قسم ہم بنی اسرائیل نہیں ہیں کہ آپ سے کہیں اذهب انت وربك فقاتلا انا هنا قاعدون. ہم تو وہ ہیں جو کہیں گے آپ چلیں, ہم عام پر قربان ہوں گے, آگے بھی پیچھے بھی دائیں بھی بائیں بھی. طلحہ میں اونٹ کی لڑائی میں تیروں کی بوچھاڑ اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ اپنا ہاتھ آگے کر کے کھڑے ہوئے ہیں. جو تیر آتا ہے طلحہ کے ہاتھ پہ لگتا ہے, ادھر سے تیر آتا ہے تو طلحہ کے ہاتھ پہ لگتا ہے, ادھر سے تیر آتا ہے تو طلحہ کے ہاتھ پہ لگتا ہے. حضرت ابو عبیدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یوں گر پڑے ہیں, تیروں پر تیر لگ رہے ہیں. ابو عبیدہ کی کمر چھلنی ہو رہی ہے تیروں سے, لیکن میں مر جاؤں لیکن اللہ کے نبی پہ آنچ نہ آئے. میرے بھائیوں اپنا سب کچھ قربان کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو زندہ کر کے دنیا میں دکھا گئے کہ دین اس طرح پر زندہ ہوتا ہے. آپ درد لے کر آئے, غم لے کر آئے کہ مجھے دنیا میں دین کو پھیلانا ہے اور دین کو زندہ کرنا ہے. اس کے لیے میں اپنی امت کو تیار کر رہا ہوں. ایک ایک کی منت, اللہ اکبر, کتنا بڑا زبردست آپ نے دیکھا طائف کے میدان میں تروس اور مسلسل پریشانیاں, یہاں تک کہ انہوں نے دھکے دے کے جب نکالا اور پتھروں کی بارش کی. جب آپ پتھر کھاتے کھاتے ایک جگہ پر گرے تو انہوں نے پھر اٹھا کے پھر دھکا دیا, پھر پیچھے سے پتھر مار رہے ہیں. اور وہ ذوالجلال والاکرام کہ جس نے کنت نبیا و آدم بین الماء والطین, میں اس وقت بھی نبی تھا جب ابھی آدم بھی نہیں بنا تھا. اور اتنی بڑی شخصیت والے کو اللہ دیکھ رہا ہے کہ میرا نبی زخمی ہو رہا ہے, حتیٰ کہ آپ پر بے ہوشی طاری ہو گئی. پتھر پڑتے پڑتے زید بن حارثہ نے کندھے پہ رکھا اور ایک باغ کی پناہ لی اور ایک درخت کے ساتھ ٹیک لگوا کے بٹھا دیا. وہ باغ عتبہ اور
शैबा का था, हुजूर के पक्के दुश्मन, लेकिन आपको लहूलुहान देखकर उनकी रिश्तेदारी को भी गैरत आई। अरे अब्दुल मुत्तलिब के बेटे का क्या हाल है। फौरन अब्बास को भेजा, नौकर था, अंगूर रखे प्लेट में, कहा जाकर कहो कि हमारी तरफ से कबूल करके खा लो। जब अंगूर आपके सामने आए, मेरे भाइयों क्या दर्द था हुजूर को। आपने जब अब्बास को देखा तो अपना दर्द भूलकर, अब्बास तू कहाँ का है? उन्होंने कहा मैं नीनवा का हूँ। अच्छा, तू तो मेरे भाई यूनुस इब्न मत्ता के शहर का है। वमा अदराका मा यूनुस इब्न मत्ता, किसने बताया यूनुस कौन है? आपके दिल में कलमा उतरता चला गया, आपके पांव चूमने लगा और कलमा पढ़ लिया। फिर आपने अंगूर नोश फरमाए। उतबा कहने लगा ले भाई हमारा गुलाम भी हलाक हो गया, ये भी बेदीन हो गया। जब वापस आया उन्होंने कहा अरे उतबा तूने कभी हमें तो सजदा किया नहीं, हमारे तो पांव तूने कभी चूमे नहीं, इसके कैसे पांव चूम रहे थे? उन्होंने कहा ये वो रसूल है जिसकी किताबों में खुशखबरी दी गई। उनका नहीं तेरा दीन इसकी, ये आखिरी नबी है जो सारी दुनिया की भलाइयां लेकर और सारी दुनिया के खजाने। मेरे भाइयों और दोस्तों, दुनिया और आखिरत की कामयाबी और नफा अल्लाह पाक ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके में रखा है और क़यामत के दिन ये खुलकर आएगा। आज दुकानों ने पर्दा डाला हुआ है और हमें जिम्मेदारों ने पर्दा डाला हुआ है, तिजारत ने पर्दा डाला हुआ है, कारोबार ने पर्दा डाला हुआ है। जब मैं तेरी आंखों से पर्दा हटाऊंगा, आज तू देखेगा कि मेरी मानने वाले, मेरे नबी के मानने वाले कैसे कामयाब हुए। हुजूर ने फरमाया वल्लज़ी नफ्सी बियदिही इज़ा खरजू मिन क़ुबूरिहिम उस्तक़बिलू बिनूक़िन बीद लहा अजनिहतुन। अरे ऐसी ऐसी ऊंटनियां मेरे उम्मतियों के लिए लाई जाएंगी जिनके पर होंगे पर। वसीक़ल्लज़ीना इत्तक़ौ रब्बहुम इलल जन्नति ज़ुमरा। अब मेरे भाइयों, ये नबी के तरीके पर चलने वाला आज ये कामयाब होके जा रहा है कि इसने जिंदगी में अल्लाह के हुक्मों को पूरा किया और हुजूर के तरीके को अपनाया। आज मैदान माशर में खड़ा किया जा रहा है और इसके मीजान को तोला जा रहा है और इसका मीजान झुकता चला जा रहा है और फरिश्ता ऐलान कर रहा है फलान इब्न फलानिन क़द सक़ुलत मवाज़ीनुहु व सअद सआदतन ला यशक़ा बअदहु अबदा। अरे मेरे भाइयों, इस इम्तिहान की तैयारी कर लो। अरे मेरे दोस्तों, दुकान भी हाथ से निकल जाएगी और बच्चे भी बेवफा बन जाएंगे और बीवी भी उठा के कब्र में डाल देगी और हुकूमतें भी हाथ से निकल जाएंगी और वजारतें भी हाथ से निकल जाएंगी और ओझे भी तुम्हारे हाथ से छिन जाएंगे। और वो क़यामत का खौफनाक मंजर जब एक अल्लाह अर्श पर नीचे आ चुका है, सामने दोज़ख चीख रही है, उसके ऊपर पुल सरात है और आगे जन्नत चमक रही है और पीछे फरिश्तों की कतारें हैं और बनु नौ इंसान आदम से लेकर आखिरी तक सारे के सारे मैदान माशर में खड़े हैं। एक एक को पकड़ के लाया जा रहा है और मीजान के सामने खड़ा किया जा रहा है। दाएं तरफ को देखता है तो फला यरा इल्ला मा कद्दम, अपने गुनाहों की रील चल रही है। फयंदुरु अशअम मिन्हु, इधर को देखता है तो अपने अमाल की रील चल रही है, रील। फयंदुरु बैन यदैहि, आगे देखता है फला यरा इल्ला अन्नार तिलका वजही, आगे देखता है तो दोज़ख की आग दहक रही और किताब आसमान से उतर रही है और तराजू को तोला जा रहा है। उस वक्त में इधर उधर देखकर सोचेगा ऐनल मफर, कहां भागूं? दिल के भेद अल्लाह जानता है। आवाज आई कल्ला ला वज़र इला रब्बिका यौमइज़िनिल मुस्तक़र। तेरे भागने के रास्ते मैंने दुनिया में बनाए थे, तेरे छुपने के रास्ते मैंने दुनिया में बनाए थे, तेरे गुनाहों पर मैंने दुनिया में पर्दे डाले थे। रात की तारीकी में जो तूने मुंह काले किए थे मैंने उस पर पर्दे डाले थे। दिन के उजाले में जो तूने जुल्म किए थे मैंने उस पर पर्दे डाले थे। आज मैं तुझे छुपने की जगह नहीं दे सकता, आज मैं तुम्हें भागने के रास्ते नहीं बता सकता। कल्ला ला वज़र इला रब्बिका यौमइज़िनिल मुस्तक़र युनब्बउल इंसान यौमइज़िन बिमा क़द्दम व अख़र। आज मैं तुझे अपने सामने खड़ा कर रहा हूँ, भागने के रास्ते बंद कर रहा हूँ। यौमइज़िन तुरदून ला तख़फ़ा मिनकुम ख़ाफ़िया। आज अगर छुपना चाहते हो तो छुप नहीं सकते, इसलिए कि आज मैंने जमीन को काअन सफ़सफ़ा ला तरा फ़ीहा इवजन वला अमता। आज मैंने जमीन को एक चटियल मैदान बनाया है। आज इसमें कोई गार नहीं, कोई ऊंचाई नीचाई नहीं जिसकी ओट ले सके, जिसमें छुप सके। आज तू मेरे सामने, मैं तेरे सामने, मैं सवाल करने वाला, तू जवाब देने वाला। आज मेरे लिए बता अरिनी माज़ा सनअत फ़ीहा या इब्न आदम आतैतुक खव्वलतुक अनअमतु अलैका अरिनी माज़ा सनअत फ़ीहा। ऐ इंसान, तुझे रिज़्क़ दिया, जिंदगी दी, अक़ल दी, माल दिया, आज मुझे बता मेरे लिए क्या करके लाया है। कहेगा जमाअतहु व सम्मरतहु व तरक्तहु अक्सर मा कान। या अल्लाह पीछे छोड़ के आया, जमा करके आया, पीछे रख के आया, औलाद के लिए छोड़ के आया, तेरे पास कुछ नहीं लाया। अब अगर इजाजत दे तो वापस लेके आता हूँ। फरमाया जाएगा अरिनी माज़ा क़द्दमता। ना ना ना, वो दिखा दे तू यहाँ लाया है, इस वक्त क्या लाया है। या अल्लाह अभी तो मैं कुछ भी नहीं लाया। अरे क्यों नहीं लाया? या अल्लाह मैंने सोचा मेरे बच्चों के काम आएगा और वो फक्र व फाके से बच जाएंगे। अल्लाह फरमाएगा तेरे बच्चों को तो मैंने जलील व ख्वार कर दिया। लोग यूं समझते हैं कि पैसा जोड़ के जाओ औलाद के लिए ताकि हमारे औलाद सुरखरू रहे और सुखी रहे। अरे मेरे भाई, हराम पैसे से औलादें हलाक होती देखी गई हैं।
حرام کمائیوں سے اولادیں برباد ہوتی ہیں، کبھی کوئی اولاد سرخ نہیں ہوتی، اللہ تقوی پر پالتا ہے۔ ارے خضر علیہ السلام کا قصہ سنو، فوجد الجدار يريد ان ينقض فاقامه قال لو شئت لاتخذت عليه اجرا فكتب اما الجدار فكان لغلامين يتيمين وكان تحته كنز لهما وكان ابوهما صالحا فاراد ربك ان يبلغا اشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن امري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا۔ اللہ تقوی پر پالتا ہے۔ ارے خضر، یہ دیوار تو نے کیوں ٹھیک کر دی؟ بھوک سے مر رہے ہیں، پیسے لیتے تو ہمیں کچھ 4 پیسے سے روٹی کھا لیتے۔ خضر کہتا ہے ارے اللہ کے بندے موسیٰ، نہ تو اللہ کے امر کے بغیر کچھ کرتا ہے، نہ میں اللہ کے امر کے بغیر کچھ کرتا ہوں، میرے پاس بھی حکم ہے، تیرے پاس بھی حکم ہے، میرے رب کا آسمان سے امر آیا دیوار ٹھیک کرو، کیونکہ اس دیوار کے نیچے میرے ایک متقی بندے کی کچھ رقم پڑی ہوئی ہے جو اس کے بچوں کے کام آنے والی ہے۔ اللہ نے تقوی پر اولاد کو پالنے کا وعدہ کیا ہے، مال پر اولاد کو پالنے کے وعدے نہیں ہیں۔ تقوی پر اللہ تعالیٰ اولاد کو پالتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انی اذا اعطیت رضیت واذا رضیت بارکت ولیس لبرکتی نہایا۔ جب تم میرے بن جاتے ہو تو میں راضی ہو جاتا ہوں، اور جب میں راضی ہو جاتا ہوں تو میں برکتیں اتارتا ہوں، اور جب میں برکتیں اتارتا ہوں تو میری برکتوں کی کوئی انتہا نہیں رہتی، میں برکتوں کے دروازے کھولتا چلا جاتا ہوں۔ اور میں بتاؤں میرے بھائیوں کیسی کیسی برکتیں آئیں۔ ابو ہریرہ 5 ہجری میں مسلمان ہوئے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کو غالباً آخری 2 سالوں میں یا 1 سال میں ایک تھیلا دیا، اس میں کھجوریں ڈال کے دی، کہا ابو ہریرہ اس تھیلے میں سے کھجوریں کھاتے رہنا اور کھلاتے رہنا، فکر نہ کرنا۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں اس تھیلے کو یہاں باندھ کے رکھتا تھا، کھجوریں لوگوں کو بھی کھلاتا تھا، خود بھی کھاتا تھا، 1-1.5 سیر کھجور اس کے اندر تھی، میں کھلاتا کھاتا رہا یہاں تک کہ میرے پیارے کا وصال ہوا اور دنیا سے چلا گیا۔ اور پھر اس کے بعد ابو بکر کا زمانہ آیا اور میں اس تھیلے میں سے کھجوریں کھاتا تھا اور کھلاتا تھا، یہاں تک کہ ابو بکر بھی اللہ کے نبی کے پاس پہنچ گیا اور میں تھیلے میں سے کھجوریں کھاتا رہا کھلاتا رہا، یہاں تک کہ عمر کا زمانہ آیا اور عمر کے زمانے میں میری کھجوریں چلتی رہی، کھاتا رہا کھلاتا رہا، یہاں تک کہ عمر شہید ہو گئے۔ 10 برس حضرت عمر کے، 2.25 برس حضرت ابوبکر صدیق کے، 2 برس لگا لو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، 4 برس 14 برس یہ ہو گئے، اور حضرت عثمان کا زمانہ آیا اور میں اس میں سے کھجوریں کھاتا رہا کھلاتا رہا، یہاں تک کہ حضرت عثمان شہید ہوئے۔ 12 برس کی خلافت، 26 برس تک 1 سیر کھجور کھائی جا رہی ہے، کھلائی جا رہی ہے۔ یہ برکت ہے، یہ کیا ہے بھائی؟ یہ برکت ہے، یہ نبی کے ہاتھ کی برکت ہے۔ انی اذا اعطیت رضیت، راضی ہوتا ہوں جب تم میری مانتے ہو، راضی ہوتا ہوں جب تم میری مانتے ہو، تمہارے ہاتھ اٹھنے سے پہلے میرے آسمان کے فرشتے تمہاری دعاؤں کی قبولیت کو لے کر آ جاتے ہیں۔ جب میں راضی ہوتا ہوں میری برکتیں آتی ہیں، اور برکتیں ایسے آتی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کا موقع، بھوک کی شدت، الوداع والنہایہ کی روایت بتا رہا ہوں آپ کو، بھوک کی شدت، حضرت جابر نے دیکھا کہ چہرے پر بھوک کے آثار ہیں، بیوی کے پاس گئے، کچھ ہے کہ نہیں؟ یہ چھوٹا بکری کا بچہ ہے اور تھوڑا سے جو پڑے، جو پیسو، بکری کو کاٹو، گوشت پکاؤ، روٹی پکاؤ، میں حضور کو لے کے آتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، کان میں کہا یا رسول اللہ انت ثالث عشر اور رابع عشر، آپ 14 بن جاؤ، 13 اور اپنے ساتھ ملا دو، آپ 14 بن جاؤ 13، یا آپ 15 میں بن جاؤ 14 اور لے لو، 15 آدمیوں کا کھانا میں نے تیار کیا ہے۔ یا اہل الخندق الموا الی غداء جابر، اے اہل خندق جابر کا دوپہر کا کھانا تمہارے لیے تیار ہو رہا ہے۔ اور خندق والے کتنے تھے؟ 1500، اور جابر نے کیا کہا؟ 15 آدمیوں کا کھانا میں تیار کر رہا ہوں، اور آپ کہہ رہے ہیں 1500 کو کہ تمہارا کھانا تیار ہو رہا ہے۔ حضرت جابر کے تو پاؤں اکھڑے، بھاگے، سرپٹ، ارے غضب ہو گیا، بیگم غضب، کیا ہوا؟ انہوں نے کہا میں تو 15 کی روٹی بتا رہا تھا، انہوں نے 1500 کو کہہ دیا، اب بتاؤ کیا بنے گا؟ انہوں نے کہا جس نے کہا ہے وہی سوچے گا۔ جب بھاگے کہا سنو سنو سنو، لا تدع البرمہ حتی آتی، برما کدھر نہیں فرمایا، برما، ارے برما چھوٹی ہانڈی کو کہتے ہیں، کدھر بڑی ہانڈی ہوتی ہے دیکھ کو، کدھر کہتے ہیں دیکھ کو، برما کہتے ہیں ہانڈی چھوٹی، تو کتنوں کو سالن چھوٹی ہانڈی میں ہوگا؟ کہا بھائی ہانڈی مت اتارنا جب تک میں نہ آ جاؤں۔ بس آپ تشریف لائے، سالن پک رہا تھا، آپ نے اپنے ہاتھ سے اتارا اور روٹی کو اپنے پاس رکھا، آؤ بھائی بیٹھو، اب آ رہے ہیں دسترخوان پر، آپ کھلا رہے ہیں وہ کھا کے جا رہے ہیں، آپ کھلا رہے ہیں وہ کھا کے جا رہے ہیں، آپ کھلا رہے ہیں وہ کھا کے جا رہے ہیں۔ 1500 آدمی کھانا کھا گیا، اور برما بھی سالن کی بھری پڑی ہے، شوربہ پڑا ہوا ہے، اور روٹیاں بھی پڑی ہوئی ہیں۔ جب سب فارغ ہو گئے، آپ نے کھایا، ان کو دیا، کہ یہ ہڈیاں میرے لیے جمع کرو، دسترخوان پہ ہڈیاں پڑی تھی، کہ میرے لیے جمع کرو۔
ہڈیوں کو جمع کر کے آپ کے سامنے رکھ دیا گیا. آپ کے ہاتھ اٹھے. اے اللہ، پتہ نہیں دل میں کیا دعا مانگی، حدیث میں آیا نہیں، بس آپ کے ہاتھ اٹھے اور وہ ہڈیاں بکری کا بچہ بن کے کھڑا ہو گیا. چلے بھائی جابر، ہم نے تیرا کھانا کوئی نہیں کھایا، ہمیں ہمارے رب نے کھلایا، لے لے. اپنی بکری بھی سنبھال، اپنے جو بھی سنبھال، اپنی روٹی بھی سنبھال. انما اطعمنا اللہ، ہمیں ہمارے رب نے کھلا دیا. انی اذا اطعت رضیت، جب تم میری مانتے ہو تو میں راضی ہو جاتا، اور جب میں راضی ہوتا ہوں تو اپنی برکتوں کے دروازے کھول دیتا، اور میری برکت کی کوئی انتہا نہیں، وہ چلتی چلی جاتی ہے، چلتی چلی جاتی ہے، چلتی چلی جاتی ہے جب تک تم میری مانتی چلے جاتی، اور جب ماننی چھوڑ دیتے تو پھر میرا غصہ آتا ہے. ایک لڑکی آ رہی تھوڑی سی کھجوریں لے کر. آپ نے کہا بیٹی کہاں جا رہی ہو؟ کہ یا رسول اللہ کہ میرے پاس تھوڑی سی کھجوریں اپنے ابے اور ماموں کو دینے جا رہے ہوں. ادھر میرے پاس لے آ. آپ نے اپنی چادر بچھا دی، کھجوریں اوپر رکھ دی، تو آؤ بھائی کھاؤ. 15-20 آدمی چادر پہ بٹھا دیے. میں نے کہا کھاؤ بھائی. اب جو کھانے لگے تو کھجوریں ابل ابل کے زیادہ ہونے لگی. نہ کھجور ہے کوئی، نہ نیچے سے کوئی خزانہ ہے، انہیں کھجوروں کو اللہ تعالیٰ نے بڑھانا شروع کر دیا. جتنا کھاتے جا رہے ہیں کھجوریں بڑھتی جا رہی، یہاں تک کہ ساری چادر کھجوروں سے بھر گئی اور 1,500-2 ہزار آدمی نے پیٹ بھر کے کھجوریں کھائی. یہ برکتیں اللہ اتار دے گا. آج ہمارے گھروں میں برکتیں نہیں ہیں. لوگ یوں کہ اجی حضرت صاحب آپ ہمارے گھر میں تشریف لے اور برکت آ جائے گی. میں نے کہا اللہ کی قسم، ساری دنیا کے غوث قطب ابدال گھر میں لے جا، ان کی ابدالیت تو چھن جائے گی، برکت نہیں آئے گی. تیرے گھر میں حرام گھسا ہوا ہے. ہاں حضرت کو گھر میں لے جاؤ، برکت ہو جائے گی. ارے حضرت کی حضرتگی چھن جائے گی، یاد رکھنا، اور حضرت کی نورانیت بھی چلی جائے گی حرام کھا کے. بڑے بڑے فرعون کے نقشے بنا کے کہتا ہے کہ حضرت آرام کریں گے، ارے اس حضرت کی حضرتگی بھی چلی جائے گی. کراچی میں بیٹھا ہوا جوڑیا بازار میں ایک آدمی آ گیا، کم آپ میری دکان پہ چلے چلو، برکت کی دعا کر دو. میں نے کہا مجھے نہیں، اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی لے آ اور اپنی دکان میں جا کے برکت کی دعا کرا تو اللہ کی قسم برکت نہیں آئے گی کہ تیرا کاروبار سود پہ چل رہا ہے. برکت کہاں سے آئے گی؟ تیری دکان کو تو حضور آگ لگائیں گے آ کر، برکت کی دعا نہیں کریں گے. میں نے کہا نہیں تم تو چلو. میں نے کہا پہلے وعدہ کرو کہ تم اس کام کو چھوڑو گے پھر چلتا ہوں. میں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، کاروبار ہی ٹھپ ہو جائے گا. میں نے کہا تو جان، تیرا کام جان. ہم مرنے پر تیار ہو جائیں کہ ہم مر جائیں گے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو نہیں چھوڑیں گے. اللہ کی قسم اللہ پال کے دکھا دے گا. یا ابن آدم خلقت السماوات والارض ولم آی بخلقہن افیعینی رغیف عیش اسوقہ الیک. میرے بندے تو نے مجھے اتنا عاجز سمجھا ہے، میں نے 7 آسمان زمینیں بنائی اور میں تھکا نہیں، تجھے روٹی کھلا کے تھک جاؤں گا. وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، جتنے اس کائنات میں چلنے والے ہیں سب کی روزی میں کھلا رہا ہوں، میں دے رہا ہوں، میرے خزانوں سے آ رہی ہے. میں اتنا عاجز ہوں کہ جب تو میرے امر پہ ڈٹے گا اور جمے گا میں تجھے روزی نہیں دوں گا. بنو اسرائیل کو 40 سال بٹھا کے کھلا دیا، میں تجھے بھی کھلا سکتا ہوں. 40 برس تک بٹھا کے کھلایا اور جنت میں ابد الآباد کے لیے کھلا کر دکھا دے گا. اللہ قادر، مطلق قادر، جنت میں لے جا کر کھلائے گا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام، سردی کا زمانہ تھا اور پریشان حال ادھر ادھر پھر رہے تھے، بارش ہو رہی تھی، بارش، کہیں سر چھپانے کی جگہ نہیں تھی، گھر ان کا تھا کوئی نہ. کہنے لگے کیا کروں، کہاں سر چھپاؤں، بھاگتے بھاگتے کوئی جگہ نہیں ملی. دیکھا تو ایک غار تھا، غار میں جو داخل ہونے لگے تو آگے ایک جانور پہلے بیٹھا. اوہو فضاق بہ ذرعا، سینہ گھٹ گیا، سینہ گھٹ گیا، ضاق بہ ذرعا، سینہ گھٹ گیا. فوراً وہی آگے، اے میرے نبی تو کیوں سینے کو تنگ کرتا ہے؟ وَلَا أُزَوِّجَنَّكَ 4 آلاف حورا وَلَأُولِمَنَّ عَلَيْكَ أَلْفَ عَامٍ. گھبرا نہیں، جب تو میرے پاس جنت میں آئے گا جنت کی 4000 حوروں سے تیری شادی کروں گا اور 1000 سال تک سارے جنت والوں کو تیرا ولیمہ کھلاؤں گا. جو رب 1000 برس دسترخوان پہ بٹھا کے کھلا سکتا ہے، 50 برس بھی کھلا سکتا ہے، 60 برس بھی کھلا سکتا ہے، 70 اور 100 برس بھی کھلا سکتا ہے، اور اپنے دسترخوان پہ بٹھا کے کھلائے گا. اپنے دسترخوان مائدۃ الخلد، مائدۃ الخلد بچھے گا، اللہ اپنے پاس بلائے گا. ان للہ جنتا لیس بہا قصور ولا حور ولا انہار ولا اشجار ولا ثمار انما ہے قیعان. اللہ کی ایک جنت ہے، نہ اس میں حوریں ہیں، نہ اس میں محلات ہیں، نہ اس میں درخت ہیں، نہ اس میں پھل ہیں، نہ اس میں نہریں ہیں. تو کیا ہے؟ ایک میدان. ان للہ وادیا، اللہ کی ایک وادی ہے جنت الفردوس میں جس کا نام اللہ نے مزید رکھا ہے، مزید. اور وہ اتنی لمبی چوڑی وادی ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں اس وادی میں پھرا ہوں، مجھے آج تک اس وادی کا طول عرض نہیں پتا چل سکا.
اللہ بلائے گا آؤ بھائی آؤ آؤ. ان ربکم یقرئکم السلام ویستزیرکم، تمہارا رب تمہیں سلام کہہ کر تم سے ملنا چاہتا ہے. آؤ 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 ملو ملو، اللہ سے ملو. اللہ کے میدان میں پہنچ رہے ہیں، اس وادی میں پہنچ رہے ہیں. اللہ نے منبر بچھائے ہوئے ہیں، کرسیاں بچھائی ہوئی ہیں، درجات کے مطابق ہر کوئی بیٹھ رہا ہے. سارے اپنی جگہ پہ بیٹھ جاتے ہیں. اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں میرے بندے آئے ہیں، ان کو اے کھانے کھلائے جائیں، جنت کے کھانے کھلائے جائیں گے. اور جنت کے عجیب و غریب قسم کے میرے بھائی اور دوستوں، عجیب و غریب انواع کے اللہ پاک کھانے کھلا کر جب کھانے کھا چکیں گے کہے گا پھل کھلاؤ پھل. جنت کے پھل کی 4 صفتیں ہیں. احلا من العسل، شہد سے زیادہ میٹھے. الین من الزبد، مکھن سے زیادہ نرم. اشد بیاضا من اللبن، دودھ سے زیادہ سفید. لیس فیہا عجم، ان پھلوں میں گٹھلی کوئی نہیں. جنت کی ایک کھجور یہاں دنیا میں اتنی، اور جنت میں 12 ہاتھ لمبی جنت کی ایک کھجور ہوگی. آم کتنا بڑا ہوگا، تربوز کتنا بڑا ہوگا. اور میرے بھائیوں اور نعمتیں کیا کیا اللہ تعالیٰ نے تیار کی ہیں. پھل کھلاؤ، پھل کھا لیے. اے میرے بندو اب انہیں پانی پلاؤ، پانی پلائے جائیں گے. جس پانی کا ایک قطرہ انگلی پہ لگا لے تو سارا عالم اس سے معطر ہو جائے گا. پھر اللہ کہے گا جوڑے پہناؤ، پھر جوڑے پہنائے جائیں گے. ایک جوڑے کا ایک کنارہ اگر دنیا میں آ جائے تو سارا عالم معطر ہو جائے. پھر اللہ کہے گا میرے بندوں کو خوشبو لگاؤ. اب خوشبو لگائے جائیں گے، خوشبو لگائی جائیں گی. جب خوشبوئیں لگ جائیں گی اور مہک اٹھے گی، اللہ جنت کی حوروں کو کہے گا اب میرے بندوں کو میرے نغمے سناؤ. ارے جنت میں بھی سر ساز بتھیرے ہیں، تم یہیں پہ عاشق ہو کے برباد ہو رہے ہو. جو قوم راگ و رنگ میں ڈوبتی ہے اور جو قوم موسیقی میں ڈوبتی ہے، یہ اس کی ہلاکت کی آخری علامت ہے کہ اب یہ امت دنیا سے مٹنے والی ہے. جس قوم کے نوجوان راگ اور رنگ پر تھرکتے ہیں، اور جس قوم میں راگ اور رنگ وجود میں ظاہر میں آنے لگ جاتا ہے، میرے بھائیو یہ اس امت کی تباہی کے تابوت کا آخری کیل ہوتا ہے کہ اب یہ امت دنیا میں رہنے کے قابل نہیں ہے، اسے اٹھا کے پھینک دیا جائے. ہائے ہائے، مسلمان جنت کی موسیقی سے غافل ہو گیا. جنت کی عورتیں بھی ساز اٹھا کر بجاتے ہوئے جنت کے گیت سنائیں گے. اور سارے جنت کی عورت گانے والی وہ عورت، آپ نے فرمایا تمہیں خبر ہے بے ای بنان تو آتی ہے، وہ عورت کن ہاتھوں سے تمہیں گلے لگائے گی. لو ان بنانا من بنانها بدالت مسدو الشمس کما تطمس الشمس ضوء النجوم. اس جنت کی عورت کی انگلی کا ایک پورا سورج کے سامنے آ جائے تو سورج ایسے غائب ہو جائے گا جیسے سورج کے سامنے ستارے غائب ہو جاتے ہیں. لو بسقت بسقة في البحر لكانت احلى من العسل. اگر 7 سمندروں میں تھوک ڈال دے تو سارے سمندر میٹھے ہو جائیں. ایسی حسین و جمیل، ایسی مٹھاس والی جس کی تھوک کی مٹھاس ایسی ہو، اس کے گلے کی آواز کی مٹھاس کیسی ہوگی؟ اس کی تھوک کی مٹھاس ایسی ہے. سطع نور في الجنة فرفعوا أبصارهم فإذا هو من فغر حوراء ضحكت في وجه زوجها. جنت میں نور کی چمک ہوگی، آنکھیں اٹھا کر دیکھیں گے نور کہاں سے آ رہا ہے. کیا پتا چلے گا کہ جنت کی عورت ہنس رہی ہے جس کے دانتوں سے جنت روشن ہو رہی ہے. ارے میرے بھائیو، جنت کی دوڑ لگانے والا مسلمان آج بازاروں کی دوڑ لگا کے ہلاک ہو رہا ہے. آج کرسی کے پیچھے دوڑ کے ہلاک ہو رہا ہے. آج صدارت کے پیچھے دوڑ کے ہلاک ہو رہا ہے. اس صدارت کو یاد کر جب اللہ اپنا فرشتہ بھیج کر کہے گا میرے بندے کے محل میں اجازت لے کے جانا، بغیر اجازت کے نہ جانا. رب کریم جیسی ذات اپنے فرشتے کو بھیجے اور کہے میرے حاکم، میرا بندہ اب حاکم ہے، اس کے محل میں اجازت سے جانا، بغیر اجازت کے مت جانا. یہ ہے اصل حکومت، یہ ہے اصل صدارت اور وزارت، جو چھینے گی نہیں، جو ٹوٹے گی نہیں، جس پر کسی کو حسد نہیں ہوگا، جس پر کسی کو غصہ نہیں ہوگا. اللہ رب کریم دینے والا ہے. ہاں وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا. دیکھ میرے بندے اس ملک کو دیکھ جسے میں نے بہت بڑا بنایا ہے. ارے مسلمان نوجوان، تو کہاں کن چکروں میں پھنسا؟ تیرے لیے تو اللہ نے ایسے ایسے درجات بنا کر رکھے تھے. آج تو بدقسمتی سے بڈھا بھی کہتا ہے پیسہ ہونا چاہیے. نوجوان بیچارے کا کیا قصور ہے؟ آج بوڑھوں کے جذبے مال کمانے کے اور جوانوں کے جذبے مال کمانے کے اور عورتوں کے جذبے زیور بنانے کے. ان للہ ملکا یسوغ حلیا لأہل الجنت منذ خلق الی یموت. جنت میں ایک فرشتہ ہے جس کا کوئی کام نہیں، بیٹھا زیور بنا رہا. تمہارے صرافہ بازار والے سن لو،
तुम्हारे जेवर तो खोटे होते हैं, पता नहीं कितनी खोट मिलाते हो। अल्लाह का एक फरिश्ता है जिसका एक काम है, जब से अल्लाह ताला ने पैदा किया है वो बैठा जेवर बना रहा है, और तुम्हारे सारे नमूने देख रहा है और अपने नमूने भी बना रहा है। अब तुम्हारे जेवर तो कल को टूटते हैं, और अल्लाह ताला ने ऐसा जेवर बनाया है उस फरिश्ते के हाथ से, लो अन्ना कालिब मिन कवालिबिहा, जिन सांचों में वो जेवर बनाता है, वो सांचा जेवर नहीं, सांचा बदा वो सांचा सूरज के सामने आ जाए तो सूरज ऐसे गायब हो जाए जैसे सूरज के सामने सितारे गायब होते हैं। तो जिन सांचों में वो जेवर बन रहा है, वो जेवर कैसा खूबसूरत होगा। ऐसे ऐसे जवाहरात उन जेवरात में लगे हुए हैं कि अगर एक अदना मोती अगर उसका दुनिया में रख दिया जाए तो मशरिक मगरिब उससे चमकता चला जाए। आप तो दुकानों को ट्यूबों से चमकाते हो, वहां का मोती मशरिक मगरिब को चमकाता हो। इसकी दौड़ हुजूर ने लगवाई और इसके पीछे आपने फरमाया, दौड़ो जन्नत की तरफ, दौड़ो जन्नत की तरफ, निकलो जन्नत की तरफ। मेरे भाइयों और दोस्तों, वो असल ठिकाना है जिसे अल्लाह पाक ने अपने बंदों के लिए तैयार करके रखा है और जिसे अल्लाह पाक ने हमेशा का घर बनाया है। वहां बिठाकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ओफो क्या बताऊं भाई, वक्त भी बहुत हो गया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से दावत का सिलसिला चलेगा। आदम अलैहिस्सलाम बड़ा बाप है ना, हमारा दादा जद्दे अकबर। जब सारे जन्नती जन्नत में चले जाएंगे, अल्लाह ताला आदम अलैहिस्सलाम कहेंगे मैं भाई सबकी दावत करना चाहता हूँ, तो सारे जन्नती आदम अलैहिस्सलाम के दस्तरखान पर आकर बैठ के खाना खाएंगे। फिर हजारों बरस ये खाना चलता रहेगा। फिर उसके बाद नूह अलैहिस्सलाम दावत करेंगे, हूद अलैहिस्सलाम, सालेह अलैहिस्सलाम, शुएब अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, और ऐसे बारी बारी सुलेमान, दाऊद अलैहिस्सलाम और सुलेमान अलैहिस्सलाम, और जो है जकरिया अलैहिस्सलाम और याह्या अलैहिस्सलाम और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। और जब सब नबी दावत कर चुकेंगे, फिर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे अब मेरे पास भी आओ, मकाम महमूद पे दस्तरखान बिछाया जाएगा। हाय हाय, मकाम महमूद पे दस्तरखान बिछ रहा है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें अपने पास बिठा के खाने खिलाएगा। मेरे भाइयों, हम बड़े बेवफा हैं, बड़े बेवफा हैं। जिस नबी ने अपना सब कुछ लुटा दिया और अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, चंद टकों की खातिर आज मुसलमान नबी के एक एक तरीके को कुर्बान कर रहा है। मर जा बेगैरत, मर जा, तुझे जिंदा रहने का हक नहीं है। आज हम पर आसमान भी टूटे तो हम हकदार हैं, और हमारे ऊपर ज़लज़ले भी आए तो हम हकदार हैं, और हमारे ऊपर तुंद तेज हवा चले और हमें तबाह बर्बाद कर दें तो हम हकदार हैं। हमने ऐसे नबी से मुंह मोड़ा जिसकी सारी रात रोते रोते गुजरती थी, या रब्बे उम्मती उम्मती। मेरे भाइयों और दोस्तों, अपनी जवानी पे तरस खाओ और अपने बुढ़ापे पे तरस खाओ और अपनी मौत के वक्त को देखो, हाँ, कि क्या हाल होगा जब सब साथ छूट जाएगा। ये दावत का काम किसी के साथ नहीं चल रहा, ये हमें अल्लाह के नबी ने कहा है तुमने करना है, कोई करे ना करे। कैसी हिमाकत की बात है, कोई करे ना करे मुझे करना है। लोग यूं कहते फलाने नहीं करता, फलां नहीं करता, अरे कोई करे ना करे मुझे करना है, मेरे जो जिम्मे है करना मैं करूंगा। हम यूं कह रहे हैं मेरे भाइयों, इस बुनियाद पे उठो कि रसूलुल्लाह की पुकार थी कि ऐ मेरी उम्मत, तुम्हें मेरे कलमे को मशरिक मगरिब में पहुंचाना है और तुम्हें मेरे दीन को लेकर सारे आलम में फिरना है, इस पर उठो। हम किसी की वजह से नहीं कर रहे हैं, हम तो अल्लाह के रसूल के अमर की बुनियाद पे कर रहे हैं। हमें अल्लाह ने कहा था कि तुम मेरे नबी की उम्मत हो, और हमारे नबी ने हमें कहा था करो मेरे दीन की मेहनत और फिरो दर बदर, कल को मकाम महमूद पे आकर मेरे दस्तरखान से मेरे हाथ से लुकमा खाना। इसके लिए हम कर रहे हैं कि मुल्क व मुल्क फिरकर, और मेरे भाइयों गली गली फिरकर, और बस्ती बस्ती फिरकर, और गांव गांव फिरकर, और शहर शहर फिरकर अपनी कब्रें भी अल्लाह के रास्ते